اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نے فوراً میرے جڑے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا مریم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر کتنا برا ہے اور اس نے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، میں جانتا ہوں تم اپنی بیٹی کی وجہ سے آج اس حد کو پہنچی ہو، اس لیے مجھ سے معافی مت مانگو۔ وہ کافی سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ رات ہم دونوں نے یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنا غم بانٹتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح وہ کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ اس کے دل کا غم جب لبوں پہ آیا تو اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہونے لگی۔ میں نے دوبارہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے اور اس کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ اور بھروسے کا رشتہ بن گیا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ کوئی مجھے سننے اور سمجھنے والا موجود تھا۔ 2 دن بعد جب میرا شوہر آیا تو میں نے اسے یہی بتایا کہ حیدر نے ابھی تک میری کوئی بات نہیں مانی اور نہ ہی اس کی دی گئی ویڈیو کا کوئی فائدہ ہوا ہے۔ یہ سن کے میرا شوہر مجھے گالیاں دینے لگا۔ اتنے میں حیدر آیا، اس نے میرے شوہر کو خوب مارا پیٹا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے شوہر کو لگا کہ شاید وہ پاگل پن میں ایسا کر رہا ہے، اس لیے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ 4-5 دن تیزی سے گزر گئے۔ مجھے اپنی بیٹی عنایا کی بہت یاد ستانے لگی۔ حیدر نے جب دیکھا کہ میں اپنی بچی کو یاد کر رہی ہوں تو وہ میرے گھر جا کے میری بیٹی کو بھی لے آیا۔ کہنے لگا کہ مریم تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا لیکن میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، تم میری بہت اچھی دوست ہو، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ہی رہو۔ میں نے خود سارے محلے کو اپنی اور حیدر کی شادی کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ اب میں اپنے اس ظالم شوہر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے ایک عزت کی چھت چاہیے تھی جو حیدر نے مجھے دے دی تھی۔ پہلے تو محلے والوں کو میری بات پہ یقین نہیں آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ